بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج 24 جنوری ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنوری ہمارے ملک میں سردی کا مہینہ ہوتا ہے، اور آج کل کے دنوں میں شدید سردی کی لہر ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل ہے بھی۔ پاکستان بھر میں کہیں برف پڑ رہی ہے، کہیں اولے پڑ رہے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ تو سردی کا موسم جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے۔ لوگ سردی سے محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا لحاف سے ہی نکلنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ تو مگر یہ سردی کا موسم بہت کچھ دنوں کے لیے کچھ شہروں میں جیسے کہ کراچی، تو یہاں کے لوگ تو اسے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس موسم سے۔ اور ناردرن ایریاز کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت سردی میں اور برف باری کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں بہت ساری ڈیسٹینیشنز پہ، جس کا اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگ وہاں سے کوشش بھی کر رہے ہیں باہر نکلنے کی۔ اور روڈز پہ بھی بہت ساری گاڑیاں جو ہے مطلب راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ جہاں جہاں جیسے جیسے تھے انہیں وہاں پہ رکنا پڑا کہ جب تک کوئی مدد نہیں آتی ہے۔ تو لوگوں نے راتیں بھی گزاری ہیں وہاں پہ، اور شاید ابھی بھی کچھ لوگ وہیں بند ہی ہوں، جن ان گاڑیوں میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ ایک ٹاسک تو ہے ان کے لیے، مگر آئی بلیو کہ وہ اس سچویشن کو بھی انجوائے ہی کر رہے ہیں۔ مگر پھر بھی پریشانی تو ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جانا وہاں پہ، اور مطلب رابطہ ٹوٹ جانا، ٹیلی فون لائن کا جو ہے وہ بند ہو جانا، تو یہ سارے معاملات وہاں پہ باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سردی کے حوالے سے ایک پیغام جو بہت اہم ہے، وہ اس کو پلیز آپ سب بھی اس پہ نظر رکھا کریں کہ اگر کہیں آپ کی کوئی مدد ہو سکے اس حوالے سے، وہ یہ کہ سردی جب بڑھتی ہے تو رات کو ہیٹر آن کر دیا جاتا ہے۔ جب ہیٹر آن کرتے ہیں تو اس میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کسی وجہ سے اگر رابطہ منقطع ہوتا ہے گیس کا، تو وہ دوبارہ وہ صرف گیس آپ تک پورے کمرے میں پھیل رہی ہوتی ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ تو اپنے پیاروں کی کیئر کرتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کی اس تھوڑا سا ایکٹیو رہنے سے اگر کسی کا فائدہ ہو سکے۔ خیر، یہ تو تھی جناب موسم کی صورتحال جو کہ بڑا سرد ہے اور بڑا زبردست ہے، مگر کیونکہ کل 23 جنوری بھی تھا اور کل کچھ سیاست کا موسم وہ بڑا گرم تھا۔ سیاست کا موسم جب بھی گرم ہوتا ہے تو اس کا سارا نقصان عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کل منی بجٹ پیش کیا گیا۔ بجٹ کا لفظ ایسا ہے کہ لوگ اسے سنتے ہیں اور ایک خوف محسوس کرتے ہیں، ایک ڈر محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ تھا بھی۔ تو ہمیشہ سے بجٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے مہنگائی کا سبب بن کے آتا ہے، تقریباً سارے ہی لوگوں کے لیے۔ مگر کل کا جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ بڑی زبردست تھی میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق، جو کہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، جس میں وہ بڑی زبردست تھیں۔ جیسے جو غریب آدمی ہے یا جو نان فائلر ہے اس کے لیے کچھ بینیفٹس اس میں نظر آ رہے تھے۔ سب سے جو اچھی چیز جو ملکی سطح پہ جو مجھے محسوس ہو رہی تھی ذاتی طور پہ، وہ یہ تھی کہ تقریباً 150 کے قریب ایسی آئٹمز ہیں کہ جو ایکسپورٹ کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں، را مٹیریل جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی ہے، کیونکہ وہ ہمارے یہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو ایکسپورٹ وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ساری چیزیں جب یہاں پہنچتی تھی تو اسی کی قیمت اور اسی کی پرائسز اتنی ہائی ہوتی تھیں کہ جب وہ چیز ریڈی ہو کے باہر کے ملک بھیجنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی ایک بہت زیادہ قیمتوں کی وجہ سے وہ جو نہ باہر پہنچ پاتی تھی صحیح طرح سے، نہ وہ اس طرح ہم لوگ کام کر پاتے تھے۔ ابھی اس پہ انہوں نے ڈیوٹی ختم کی، اور ایک سب سے جو اچھی بات جو پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ تھا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بجلی کا بحران ہے، تو بجلی ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے، تو وہ جتنے بھی شمسی توانائی کے حوالے سے یا مطلب جو خود سے بجلی تیار کرنے کے حوالے سے جتنی بھی چیزوں کو امپورٹ کیا جائے گا، اس میں انہوں نے ڈیوٹی وغیرہ ختم کیا اور ریلیف وغیرہ دیا۔ تو یہ بڑی ایک اچھی چیز تھی، اس سے ہمیں لانگ رن میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک قرضۂ حسنہ کے حوالے سے بھی کل میں نے خبر سنی ہے۔ قرضۂ حسنہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں وہ گورنمنٹ لیول پہ وہ کس طرح چلے گا، عوام اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں گے،
اور کون سا طبقہ ایسا ہے جس کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس بجٹ کا. اور اپوزیشن میں اگر ساری چیزیں بری تھیں تو جنہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے کیسے اپروو کر دیا, اور اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ چیز بھی اچھی تھی تو اپوزیشن کی طرف سے یا باقی لوگوں کی طرف سے ابھی تک تنقید کیوں جاری ہے, یہ ایک بڑا سوچنے کا مقام ہے. اس حوالے سے بھی آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل آپ نے دیکھا ہوگا ایوان کا حال دیکھا ہوگا جہاں سارا خطاب ہو رہا تھا, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایوان کم ہے اور مچھلی منڈی زیادہ ہے. کچھ ہمارے یہاں ایسے واقعات, ایسے مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تھوڑا سا ایک اچھے مطلب اچھے رویے کا اور اخلاق کا ہمیں جو ہے نا وہ مظاہرہ کرنا چاہیے, وہ کوئی بھی پارٹی ہو, مطلب وہ بے شک وہ اقتدار میں ہوں یا اقتدار میں نہ ہوں. تو ایک تو اس معیار کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترسی ہوئی ہیں. شاید کبھی ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ یس آپ نے اچھا کام کیا, اور اگر آپ برا کریں گے تو آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہیں گے نہیں جی یہ اچھا نہیں ہے یہ برا ہے. تو ایسے انصاف کا ہمیں انتظار رہے گا. فی الحال ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے اور مہمانوں سے بات کریں گے. منی بجٹ کے حوالے سے آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں منی بجٹ کے حوالے سے جو کل ہی پیش کیا گیا ہے عوام کے لیے. اچھا, عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے, عوام کو اس کا کیا نقصان ہے, کیونکہ جو اینڈ کنزیومر ہوتا ہے نا اسی کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی زبردست طریقے سے کوئی چیز پیش کی گئی ہے. اگر عوام کا جو ہے اس میں نقصان ہے یا انہیں اس سے تکلیف کا سامنا ہے تو پھر آپ اس پہ تنقید کرنے کا آپ کے پاس پورا اختیار حاصل ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے, ان کا کام ہی سارا صارف کے لیے. یہ چیئرمین ہیں جناب کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان کے جناب شکیل بیگ صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو موسم ہے اس کے اثرات بڑے اچھے ہیں, تو ٹھنڈے ٹھنڈے سے ہیں اور معاملات بھی اچھے ہیں جو صارفین کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں. اچھی خبریں. اچھا, ویسے موسم کے حالات تو بڑے زبردست ٹھنڈے ٹھنڈے. میں بات کر رہا تھا پہلے کہ جو سیاست کا موسم ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں ہے, وہ بہت گرما گرم چل رہا ہے. اور جس طرح کل بھی ہم دیکھ رہے تھے ایوان میں ایک مچھلی منڈی کا ایک سما ہمیں نظر آ رہا تھا. پتہ نہیں اس وقت بولنا اور کوئی چیز پیش کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب اسے اتنا شور جو ہے ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. حقیقت بات ہے کہ ایک تو ہم اپنی پکچر لیڈرز کی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کیسے ہیں, ان میں تحمل کتنا ہے, ان میں بات کرنے کی کیسی طاقت ہے, وہ ایک تو نظر آتی ہے. سیکنڈلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کے مچھلی بازار لگتا ہے, کیا واقعی یہ ہمارے لیڈرز ہیں, یہ ہمارے لیے فائٹ کرتے ہوں گے؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں اگر غلط بول رہا ہوں, آپ جب تک سنیں گے نہیں مجھے تو مجھے غلط کیسے کہیں گے؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح بات بھی کر رہے ہوں, اس صحیح بات کو مجھے تسلیم تو کرنا چاہیے نا. صحیح تو صحیح ہوتی ہے بات, وہ کسی کی بھی ہو, وہ بچے کی بھی ہو یا بڑے کی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اور کل جب منی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا, آپ بلیو کریں کہ اس طرح خبریں چل رہی تھیں کہ ابھی کچھ بم پھٹنے والا ہے, بم پھٹنے والا ہے, بم پھٹنے والا ہے. پورا دن کل آپ ہیومرس بھی بڑے رہے. اور جب یہ منی بجٹ پیش کیا گیا, بڑی بڑی سکرینز لگیں اور اس کے اوپر دیکھا گیا, کیونکہ بیسیکلی کافی عرصے سے سٹاک ایکسچینج جو تھا وہ نیچے تھوڑا سا جا رہا تھا, اور اس کے اثرات بیسیکلی اینڈ یوزر پہ آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری جتنا بھی یہ سرمایہ کاری ہوتی ہے پاکستان میں, اور خاص کر ابھی جیسے آپ نے دیکھا 2-3 بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, جیسے آئل پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے کچھ ڈالرز آنے شروع ہوں گے. کیونکہ اس وقت یوزر جو اینڈ یوزر جس کو ہم کنزیومر کہتے ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہے, کیونکہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کل صبح میں جب اٹھوں گا تو چیزوں کے بھاؤ کہاں ہوں گے, کون سی چیز کتنی جائے گی. ابھی تو ریسنٹلی ابھی تو کوئی چیز ایسی ہوئی نہیں نا, کوئی ایسا معاملہ ہے, اس کے باوجود دودھ والے چاہتے ہیں کہ دودھ کی قیمتیں بڑھ جائیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایسا بند باندھنا پڑے گا کہ جس سے یہ ڈالر جو اس وقت بہت سر چڑھ گیا اور اس طرح ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کنٹرولڈ میں نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے ایسا فیل ہوا کل کے جو منی بجٹ ہے اس کے اندر کچھ ایسی کام کیے گئے جو ٹیکنیکل ہیں اور جن کو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا ٹیکنیکل کام ہوئے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر ہم سرمایہ کار کی بات کریں تو بہت بڑا ایک حصہ ہے سرمایہ کاروں کا, ایسی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ وہ سرمایہ کار ہے جو پاکستان کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آئے تو یہ کھڑے بھی ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. لیکن اگر ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں. کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ جب فائلر اور نان فائلر کو آپ گدھے گھوڑے کو ایک ساتھ ہانکنے لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ گدھا کہتا ہے یار مجھے بھی تو گھوڑے والی مرات مل رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اب وہ گدھے اور گھوڑے کو وہ تھوڑا سا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کل کی جو اسپیچ تھی الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائی دیکھو آپ فائلر ہو, آپ پاکستان کا مستقبل ہو, آپ کی وجہ سے پاکستان کی جو مشینری ہے وہ چل رہی ہے آپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں فائلر کو ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات جو ہے نیچے تک جائیں. جو عام آدمی ہے, جو چھوٹا شخص ہے, جو نہیں فائلر بننا چاہتا وہ بھی کوشش کرے. لیکن میں اس میں ایک گزارش کروں گا آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ان کو چاہیے کہ پیچھے جو ہو چکا سو ہو چکا, اب نئے فائلرز کے لیے اگر اس نے کبھی نہیں بھرا اس کو یہ ریلیف دیں کہ ٹھیک ہے جو پہلے تم نے کیا سو کیا. بڑے لوگوں کے لیے تو ایمنیٹیز آ جاتی ہے نا کہ بھائی فلانی آگے ایمنسٹی لے لیں, یہ لے لیں ایمنسٹی, مطلب ان کو تو سہولتیں ملتی ہیں. اگر آپ یہ نیچے تک لے کر آئیں میں گارنٹی دیتا ہوں لوگ اس وقت بیٹھے ہیں کہ ہم تعاون کریں گے اور گورنمنٹ کو یہ پیسہ جانا چاہیے. اور یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کل کی اگر میں تھوڑی سی بات کروں جو مجھے فیل ہوا کہ گاڑیوں میں بھی اب دیکھیں چھوٹا آدمی ہمیشہ 1300-1600 سے اوپر نہیں جاتا, اس سے اوپر کیوں لے گا وہ گاڑی, کیونکہ اس کے لیے مینٹیننس بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, وہ کیوں لے گا. 1300 سی سی کی گاڑی کے لیے ایک ریلیف دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, مہنگی مہنگی سگریٹ پینے والے ہیں, ان کے لیے میرے خیال ہے کہ معاملات بڑے سنگین ہونے جا رہے ہیں کہ اس پہ سے بہت زیادہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور جس کے تھوڑے سے ثمرات مجھے آج فیل ہوا کہ اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہیں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ عام صارف تک اس کے پہنچے ہیں اثرات, کیونکہ اس وقت آپ یقین کریں کہ جب سبزی خریدنے جاتا ہے نا وہ شخص تو اس وقت وہ بالکل پریشان ہوتا ہے کہ آج ٹماٹر کیا بھاؤ ملیں گے, یا وہ جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن آپ سبزی والے کے پاس جائیں گے نا یا رکشے میں بیٹھیں گے, وہ آپ سے بات شروع کرے گا ڈالر سے, وہ آپ سے اس کی بات نہیں کرے گا کہ میں پیسوں کی بات کروں, وہ آپ کو ڈرائے گا, وہ خوفزدہ کرے گا کہ ڈالر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. تو اس وقت ڈالر ہوا ہے, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ٹیکس کا جو نظام ہے ہمارے ہاں وہ ہمیشہ سے ہی اسی بیماری کا شکار رہا ہے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائے کبھی بھی نا. جتنا اگر ٹیکس صحیح معنوں میں کلیکٹ ہو تو ہمارے ملک کے پاس ویسے ہی اتنا پیسہ ہو کہ ہمارے آدھے مسئلے تو حل ہو جاتے ہیں. ابھی اس گورنمنٹ نے بھی آ کے ٹیکس کلیکشن میں اپنا کوئی میجر رول پلے نہیں کر سکی ابھی تک, یہ بھی خسارے میں ہی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیونکہ دیکھیں جو عام بزنس جو ٹھیلے والا ہے یا جس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے وہ بھی بزنس تو کر رہا ہے نا, اس کو بھی بڑا کوئی فرینڈلی سا ٹیکس کا ایک پلان آفر کرنا تو چاہیے. اچھا ان سے گورنمنٹ پیسے اگر نہیں لے رہی ہے تو وہاں پہ موجود کھڑا جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, ذمہ دار ٹھیکیدار جو وہاں کا جو پولیس والا جو ہے یا کوئی علاقے کا کوئی آدمی ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی ہے, وہ ان سے پیسے بٹور لے گا. تو کیوں نہ وہ سرکار کے کھاتے میں جائیں. بہت اچھی بات کی ہے فہیم صاحب. بیسکلی ان ایکسپیکٹڈ ہمارے ملک میں نا لوگ پتہ نہیں خوفزدہ ہوتے ہیں ایف پی آر سے. اچھا یہ المیہ ہے, ہمارے ساتھ والے ملک میں بھی یہی حالات ہیں. ریزن یہ ہے کہ انہوں نے یہ خود سکھاتے ہیں کہ یہ تم غلط کام کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ خود سکھاتے ہیں ادارے کے لوگ, ایف بی آر کے لوگ. نام لے رہا ہوں نا میں, ایف بی آر کا نام لے رہا ہوں. اب اگر یہ بالکل فرینڈلی ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, اگر یہ بالکل دوست ہو جائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی دوستی کریں, صرف ہمارے ساتھ نہ کریں, گورنمنٹ کے ساتھ ان کی دوستی بڑی ضروری ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ فائلر بن جاتے ہیں. اور دوسرا گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اب جیسے اس دفعہ انہوں نے چیمبرز کے ساتھ مل کر جو انڈسٹریز
جتنی بھی تھی پاکستان کے جو سرمایہ کار تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے جب یہ منی بجٹ لائیں تو آپ دیکھیں اس میں اصلاحات ایسی ہیں کہ جس میں ان کو بہت زیادہ بینیفٹ جا رہا ہے, خاص کر ایکسپورٹ پہ بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے. اب ڈیفینیٹلی جب ایکسپورٹ کے اوپر آپ یہ لگا دو گے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس نے فائلر ہونا ہی ہونا ہے, صحیح ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے تو وہ فائلر بن جائے گا آپ کا. اچھا اب ٹیکس ہوتا ہے. مشرف صاحب کے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ 2 سے 3 مرتبہ تو مجھے پیسے واپس آئے, اچھا ایف بی آر نے واپس کیے. تو اگر یہ طریقہ آپ رائج کریں تو فائلر لوگ بننا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں نا میں اور آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, اگر وہ سارا جمع کر کے ہم ایف بی آر میں جمع کر دیں تو شاید ہماری آمدنی سے زیادہ تو ہم ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں. ہم نے بجلی کو دے دیا, گیس کو دے دیا, ٹیلی فون میں دے دیا, موبائل میں دے دیا. اس کے علاوہ آپ کئی ایسی چیزیں پرچیز کرتے ہیں جس میں ٹیکس لگا ہوا ہے, انکم پہ, اور اپنے ایون آپ فون استعمال کرتے ہیں اس میں ایک پروڈکٹ پہ ٹیکس دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں دوسرا یہ ایک چیز اور میں چاہوں گا کہ ان کو اس پہ بھی ایک کام کرنا چاہیے. جو موبائل ہے نا ہر سیکنڈ میں پیسے کما رہا ہے, ہر سیکنڈ. اس کو یہ آٹو سسٹم پہ لے کے جائیں, نہ کہ وہ کمپنی کے پاس پیسہ جائے, وہ پیسہ ڈائریکٹ ایف بی آر کے پاس چلا جائے, اور انہی موبائل کمپنیوں سے ایسا سسٹم بنوائیں کہ جناب والا آپ کے پاس پیسہ آئے گا, جو ہمارا حق ہے, جو گورنمنٹ کا حق ہے, وہ ڈائریکٹلی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا زبردست کام ہو جائے گا کہ وہ جو یہ بیٹھے رہتے ہیں نا, آپ کو پتہ نا سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چلا تو پتہ چلا کمپنی تو ٹیکس ہی نہیں دیتی. سر اس حوالے سے بات کرتے ہیں, کمپنی کے ٹیکس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے ہمیں, اور میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا شمار سستے ترین موبائل انٹرنیٹ جو موبائل سروس جو ہے وہ پرووائڈر میں ہوتا ہے. کچھ اس قسم کے معاملات ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی, رانا لیاقت لاہور سے بات کر رہا ہوں. رانا لیاقت صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مہمان کو بھی سلام پہنچے. وعلیکم السلام. تو فہیم بھائی گزارش یہ ہے کہ بجٹ منی پیش کیا گیا, اور بجٹ اگرچہ پیش کیا گیا ہے لیکن مہنگائی آپ یقین جانیں یہ دوسرا منی بجٹ آ چکا ہے, اور مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی, کم نہیں ہو رہی. تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھی, بلکہ چونکہ میں لاہور شہر میں رہتا ہوں, سٹی میں رہتا ہوں, تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بھی آپ یقین کریں بیچارے وہ بھی کہتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. پچھلی حکومت ٹھیک ہے مہنگائی جب تھی, لیکن ابھی اور مزید بڑھتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے, جس سے ہر آدمی پریشان ہے, خوش نہیں ہے کوئی. آپ یقین کریں گھر کا بجٹ لے لیجئے, اب کتنی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کتنا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو کمی کوئی سامنے نہیں آ رہی. تو حکومت کو چاہیے جب غریبوں کی بات کرتے ہیں آپ کہ ہم غریبوں کے لیے پیکیج لائیں گے, تو کون سا پیکیج لائیں آپ مجھے بتائیے نا. تو مجھے تو خود صحیح ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں, اسی حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور قرضے کے حوالے سے قرضہ حسنہ کا بھی ہم نے ایک ذکر کیا تھا, اس میں وہ بھی بات کریں گے. اور بہتری جو بہتری ہو رہی ہوتی ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ بے شک کہیں سے بھی ہو رہی ہو. 1 لاکھ نوکریوں کی درخواست جو ہے وہ قطر میں اس کو وہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا, جو کہ ڈیفینیٹلی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 1 لاکھ لوگوں کو, پاکستانیوں کو نوکریاں دی جائیں. 1 لاکھ نوکریوں کا مطلب پتہ کیا ہے, 1 لاکھ خاندان. تو گریجولی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے سوال کو بھی اپنے مہمان کے سامنے رکھیں گے, دیکھتے ہیں یہ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم منی بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کل جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوا ہے یا کتنا نقصان ہے اسے, اور کیا یہ واقعی عوام دوست بجٹ ہے, جو ایک روایتی جملہ بجٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے. اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. شکیل بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ چیئرمین کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کاؤنسل آف پاکستان ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. تجزیہ کار ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں جناب ثنا غوری صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہیم آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان. گریٹ. کل کے بجٹ کے بارے میں کیا کہتی ہیں, کیسا لگا آپ کو, کیا عوام سے دوستی نظر آئی آپ کو اس میں؟ اتنی بڑی دوستی ہے کہ ایک ڈیلیوری شاید 9 مہینے میں ہوتی ہے, یہاں حکمرانوں نے 3 ڈیلیوریاں 9 مہینے میں کر دیں, تو سمجھیں کہ وہ 3 جو ہے وہ نومولود آ چکے. ایک تو جاتے ہوئے حکومت دے کے گئی تھی, اور وہ ایسا بچہ تھا کہ جس کو صرف کھلایا جا سکتا تھا اور اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. تو سیکنڈ گورنمنٹ کو پھر خیال آیا کہ جی ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ خوش ہو جائے. تو اس خوشی کے چکر میں وہ کہتے ہیں نا ایک ہذیان کی کیفیت ہوتی ہے, تو انہوں نے جلدی میں ایک اسٹیپ لیا اور ایک منی بجٹ پہلے آیا. اس کے بعد ہمیں فائدہ عوام کو یہ ہے کہ اس دفعہ اس پیکج کا نام بھی آ گیا ہے, ریفارم پیکیجز.
تو ریفارمز کی بات یہ ہے کہ چلیں عوام کو نام نہیں رکھنا پڑا، ورنہ نام تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ جی خباثت آ گئی ہے اور مہنگائی کی جو ہے وہ لعنت آ گئی ہے، تو اس دفعہ یہ نام نہیں رکھنے پڑے۔ باقی یہ کہ جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو بجٹ ایک خوف ہے عوام کے لیے، عوام کو نہیں پتہ کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ عوام کے لیے کوئی فرینڈلی بجٹ آ چکا ہے، تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ عوام اس کو فرینڈلی سمجھے گی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم درآمدات اور برآمدات پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایک عام شخص کو کیا پتا کہ درآمدات برآمدات میں اس کو کیا انٹرسٹ ہے؟ تو اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیکھیں جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا میرے کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا، کل میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ ہمارا سارا کام ٹھپ ہو چکا ہے، جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہم جو ہے ایک پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے جو ہے کام بالکل نہیں چل رہا۔ یہ تو میں ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کر کل رہی کے ہوں۔ بجٹ کے بارے میں بتائیں۔ وہ تو مہنگائی میں اضافہ تو ہو چکا ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے، یہ تو سب کے سامنے کی بات ہے۔ جو معاشی صورتحال ہے وہ ملکی سطح پہ وہ بھی کوئی اتنی بہترین حالت میں نہیں ہے۔ وہ چیزیں وہ ڈسٹرب تو ہیں جن کو بہتر کرنے کے لیے کہنا ہے ان گورنمنٹ کا کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ مگر میں کل کی بات کروں، جو منی بجٹ پیش کیا گیا، کیا اس سے کسی کو عوام کو ڈائریکٹلی کوئی فائدہ یا کوئی نقصان ہے اس سے؟ فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، نقصان ہے؟ فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ انڈائریکٹ وے میں آپ کی مہنگائی بڑھے گی، جب آپ کے ٹیکسز انڈائریکٹ وے میں بڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام پہ اس کا اثر پڑے گا۔ یہاں پہ جو ہے ہمارے جو وزارت ہے انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو پرتعیش اشیاء ہیں صرف ان پہ ٹیکس لگ رہا ہے، جن کی امپورٹ میں جو ہے ان پہ ہم ٹیکس لگا رہے ہیں تاکہ ہم عوام کو جو ہے سادی زندگی کا درس دے سکیں۔ سادی زندگی کا درس آپ کیا دیں گے؟ آپ نے تو مزید جو ہے ان کی جو زندگی ہے وہ ڈاؤن کر دی، یعنی کہ اگر آپ متوسط طبقے کی بات کریں، آپ نے کل انہوں نے کہا کہ جی ہم فرض کریں ہم 1800 سی سی کار پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو آپ جو خود کار چلا رہے ہیں وہ تو آپ کی 3500 سی سی کار آپ چلا رہے ہیں، اور 1800 سی سی کی جہاں آپ بات کرتے ہیں ایک شخص نہیں بھی، ایک متوسط طبقے کی بات کر رہی ہوں میں، بالکل لوور کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ اگر وہ گاڑی پرچیز کرنے بھی جاتا ہے تو وہ 1800 سی سی کار نہیں لیتا، وہ 650 سی سی کار لے گا یا 800 سی سی کار لے گا۔ جب آپ 1800 سی سی کار پہ آپ لگائیں گے، ٹیکس لگائیں گے، تو آلریڈی وہ جو نیچے گاڑی ہیں وہ بھی مہنگی ہو جانی ہے۔ نہیں، وہ 1300 سی سی تک نہیں ہے، کچھ 1300 سی سی تک نہیں ہے۔ 1800 سی سی اور یہ جو آپ نے جو ان کا ذکر کیا ہے، وہ جو صاحب مطلب جو وہاں پہ ایوانوں میں موجود ہیں، اور ایکچولی جو لوگ پارٹی میں بھی ہیں، کہہ رہی ہوں اگر آپ اس پہ بڑی چیز پہ آپ ٹیکس لگائیں گے تو انڈائریکٹ وے میں وہ نیچے جو ہے اس پہ بھی اثر پڑتی ہے، اور مہنگائی جو ہے آٹومیٹکلی آپ کی جو ہے وہ زیادہ ہونی ہوتی ہے۔ صحیح۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ثنا کی بات سے ایک حد تک میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پہلا جو بجٹ آیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہو یہ گیا ہے کہ یہ پراپرلی پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے 2 منی بجٹ پیش کر دیے ہیں، ورنہ پچھلی حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کہ فیصلے کر کے امپلیمنٹ کروا دیا، کابینہ نے فیصلہ کر دیا، یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ عوامی نمائندوں کے سامنے بیٹھ کر ایک چیز کو بیان کرنا، اس کو لانا، یہ ایک اچھا طرز حکومت ہے، اس کو میں نیگیٹو نہیں لیتا ہوں۔ لیکن جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ بجٹ کا نام آتا ہے، بجٹ میں ہونا کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے کسی کو، مہنگائی پہلے ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک وتیرہ بن گیا نا کہ پتہ چلا کہ جناب ایک پیٹرول نہیں ملنا، پیٹرول پمپ کھلا ہوا ہے، اس کے باوجود ایک واویلا مچ جانا ہے۔ تو ہمارا بھی تو تھوڑا سا، ہمیں بھی تو اپنی طرز زندگی کو تھوڑا بدلنے کی میں یہی ضرورت کہنا ہے۔ چاہ رہی ہوں کہ جب وہ چیز پہ ٹیکس لگے گا تو ہمیں جو عوام آٹومیٹلی چھوٹی چیزوں پہ ٹیکس جو ہے وہ خود اپنے طور پہ اس پہ میں نے دیکھیں پہلے ہم نے بات کی کہ اس میں ان اداروں کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نا۔ جی ہاں، جی ہاں، گورنمنٹ کو فیل کرنا ان اداروں کا کام ہے، اگر ان کو کامیاب کرنا ان اداروں کا کام ہے۔ یہ اگر ادارے تھوڑا سا صحیح طریقے سے اپنا رول پلے کرے تو عام آدمی تک بالکل ہر اس پازیٹیو چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے جو گورنمنٹ دیتی ہے۔ لیکن اگر ادارے ہی نہیں کام کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمشنر ہاؤس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ دال پہ 8 آنے نہیں بڑھنے چاہیے، تو ہمیں کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جا کے اس طرح کی لڑائیں ہم لوگوں کو کرنی چاہیے نا، کہ وہاں پر بہت سارے فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں، برانڈ کی چیزیں تو وہاں سے آتی ہیں جہاں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں ڈریپ نے میڈیسن بڑھا دی، معافی چاہتا ہوں، آپ 8 آنے پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ دکاندار ویسے ہی جو ہے وہ 5 روپے 10 روپے چیز مہنگی دے رہا ہوتا ہے۔ 50 روپے سر، اتنا برا حال ہے کہ اگر آپ ایک عام چھوٹی گلی کے کرانہ سٹور پہ جائیں گے تو شاید 2-4 روپے 5 روپے مہنگا ہوگا، لیکن وہی چیز آپ تھوڑے سے کسی اے سی والے سٹور میں چلے جائیں تو اس کے پاس تو کوئی پکڑ تکڑ ہی کوئی نہیں نا، تو موجے کر رہا ہے وہ تو بڑے بڑے سٹیکر لگا کے اسی پرائس پہ ایک ماڈرن ٹریڈ کا سٹور کھلتا ہے، اس کے بعد آپ 6 مہینے رکا کریں، آپ دیکھیں تیسرا اور کھل جاتا ہے، کیسے کھلتا ہے؟
ये हमसे लूट मार करके खोला जाता है ना। तो गवर्नमेंट के उन इदारों को इफेक्टिव होने की जरूरत है, एक्टिव होने की जरूरत है। अगर वो हो जाए तो ये मामला ठीक हो सकते हैं, वरना इस तरह के कितने भी मिनी बजट आ जाएं या मेन बजट आ जाए, हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक इदारे ठीक ना। बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आ रहे हैं तो मजीद बात करते हैं अपने मेहमानों से। इसी हवाले से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मिनी बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। मेहमानों में मेरे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं और सना गौरी साहिबा मौजूद हैं। जो बजट पेश किया गया उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो हम अपने मेहमानों से डिस्कस करने हैं, मगर साथ साथ आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं और एक कॉलर हमारे साथ अभी मौजूद भी हैं। पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे यूसुफ हैं अंकल? बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों के दुआएं, सबके लिए दुआएं, आपके स्टाफ के लिए दुआएं। बहुत अच्छा कॉलर को ट्रीट करते हैं। कॉलर की कोई बड़ी हैसियत नहीं होती, लेकिन नहीं, आपके ऐसी बात आपके नहीं है। चैनल पे आप लगता है कि कोई कॉलर की भी कोई हैसियत है। अच्छा, आज थोड़ा सा Thank you, टाइम दीजिएगा बेटा। जी 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 जी, मैं इतनी 50 बातों के बाद तो साल हो गए बनता है मुझे आज। बिजनेस करते हुए। हाँ तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन पहले तक मैं भी मायूस हो गया था कि ये पार्टी जो आई है इसमें कैपेबिलिटी नहीं है हाँ, और सही ये है। नहीं है। और ये बजट लोग बोलते हैं कि एक मुसीबत आ गया, मुसीबत नहीं है बिल्कुल। ये इन्होंने प्रिपेयर किया है, सब लोगों से कंसल्ट किया है, बिजनेस तबके से कंसल्ट किया है, इसके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे कंसल्ट किया है और बहुत सोच समझ के अपनी इज्जत दांव पे लगाते हुए, वरना ये भी बचत कर सकते थे कि कोई बजट ना लाते और हमें उसी तरह के ख्वाब दिखाते। तो मेरी नजर में ये बहुत अच्छा बजट है और बहुत ही इफेक्टिव है। थोड़ा हमारी कौम भी जो है कामचोर और सहल पसंद हो गई है, उसको भी कुछ सुधरने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा कम से कम उन चोरों से वास्ता छूटा है। ये हमें यकीन है कि ये चोर नहीं है, और चोर नहीं है और नीयत साफ है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा और इंशाल्लाह। पाकिस्तान का इंशाल्लाह अच्छा ही होना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। तो ये है अवाम की राय, सारे अवाम की नहीं, मतलब एक ख़ास तबके की हो सकती है। यूसुफ अंकल को मैं जानता हूँ, मैं रेगुलर कॉलर हैं और ये इनका गाड़ियों का बिज़नेस है और गुज़श्ता एक अरसे से ये कारोबार में, तो इनका ये कहना है। आप क्या समझती हैं, बता आपको इसमें कौन सी चीज़ नेगेटिव महसूस हुई जो कल पेश किया गया था, उस बारे में थोड़ा देखिए, नेगेटिव की बात जहाँ तक है, थोड़ा सा मीडिया का भी रोल इसमें होना चाहिए। अगर वाकई हम ये आप बात उस बार-बार मीडिया कह पे रहे हैं, अपना रोल प्ले कीजिए। अगर देखें, हम नेगेटिव चीज़ों को भी ले रहे होते हैं साथ, खुल के अगर आवाम को बताया जाए और बाकायदा एक मुहिम की सूरत में ही बात की जाए, जैसे शकील ने ये बात कही थी कि हम जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन उनको खुल के बताया भी नहीं जाता, आवाम को नहीं बताया जाता। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से और एतमाद में नहीं लिया जाता, इस दफ़ा अच्छी बात है कि एतमाद में लेके बात हो रही है, सबके सामने बात हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो वही बात जो मैंने शुरू में की थी, चलें ये 9 महीने में तीसरा है लेकिन फिर भी प्यारा सा है। तो ये है कि अगर वो प्यारा सा है तो उसको जो है थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट आवाम के सामने लिया है तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत ये कि असद उमर साहब जो है खुद ही उछल के कहते रहे कि जी मैं बड़ा अच्छा हूँ और मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो थोड़ा सा खुल के अगर बता दिया जाए, थोड़ी सी अवामी मुहिम चला दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के लिए वैसे ही हम समझते हैं कि अगले इलेक्शन में जो है राहें वैसे ही खुली हुई हैं, कोई और नहीं है और राहें खुल जाएंगी। तो आवाम का एतमाद में लेना बहुत मुझे ज़्यादा लग रहा ज़रूरी है है। सना साहब को गुस्सा पता है किस बात को, ये पिछले बजट में ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे चीज़ें नहीं महंगी की है। अभी भी हो जाएंगी। एग्जैक्टली, ये देखिए कैसे उस मेरे चीज़ दिल का की गुस्सा बात है। कह दी ना आपने। हाँ, लेकिन सोना बच्चा जो है बेसिकली जो बड़ा
अच्छा अल्फाज इस्तेमाल इन्होंने किया। लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँ कि मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को Awareness पता बहुत चलना ज़्यादा है। चाहिए कि बजट में क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। ये जो पीटीआई की क़यादत कराची में खासकर बैठी हुई है, इनको निकलना चाहिए। ये इस ठीक है। तरह छुप के बैठे हुए हैं जैसे खुदा न खास्ता कोई मामला है। भाई Exactly. आए पब्लिक के अंदर, आम That पब्लिक is- के साथ that आए, is the point. हमारे जैसे लोगों के साथ आकर मिले, हमारे साथ आके अवेयरनेस कैंपेन करें, कॉलेज चले, यूनिवर्सिटी चले, स्कूल चले, मदरसा में चलें, बिल्कुल उनको सही। बताएं कि भाईजान इसके ये पॉजिटिव चीज़ें हैं इसकी। आप खाली बनू के अपने असेंबली में तो आपको सुनने ही नहीं दिया किसी ने। वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह भला करे मीडिया का। हाँ, क्यों नहीं, उन्होंने- मीडिया के हवाले से मीडिया को भी बड़ी शिकायत है। हमारे साथ भी ये जितने भी जो क़यादतें हैं यहाँ की पीटीआई की जो कराची में, ये लोग सारे बड़े अच्छे बड़े नफीस लोग हैं। मेरी शोज़ में मुलाकात होती रही है इनसे, मगर जब से इक़्तिदार में आए सब के सब बिज़ी हैं। किसी का सुबह उठने को दिल नहीं करता है, पता नहीं शायद वो मीडिया वाले भेजना नहीं चाहते इन्हें शाम के शोज़ के अलावा। तो हम भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ यहाँ बैठे और हम उनसे, आप दोस्तों से मुलाकात करवाएँ। अगर कोई ऐसे लोग जो देख रहे हैं जो हुकूमत से, तो कुछ उसमें हेल्प कर सकते हैं तो ज़रा इस हवाले से भी देखें कि उन्हें आवाम के सामने उनके बीच में लाने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में मिनी बजट के हवाले से। कल एक मिनी बजट पेश किया गया और अवाम की और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी की इस हवाले से अपनी एक राय है। उसी बारे में बात हो रही है। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं शकील बेग साहब जो कि चेयरमैन CRPC पाकिस्तान है, और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं वो सना गौरी साहिबा हैं जो कि तजज़ियाकार हैं और माहिर तालीम भी हैं, और हमारे साथ अभी तीसरे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है जो कि माहिर मुआशियात हैं, राशिद ए सद्दीकी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं राय साहब? अल्हम्दुलिल्लाह का साथ ठीक ठाक, खुश है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। गुड। अच्छा राय साहब, कल बजट पेश किया गया है, इससे आप मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में? कैसा है ये आवाम के लिए, और जो तो कुछ थोड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके लिए कैसा है? अब्बास, मेरा अपना ख्याल है कि कोई पिछले 20-25 साल के बाद कोई एक बजट ऐसा है जिसके अंदर बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि ये बजट हर तबके के लिए, अच्छा, आवाम दोस्त, आवाम दोस्त, बिजनेस फ्रेंडली, हाँ, सनतकार फ्रेंडली, मतलब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो हर तबके को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलीफ मिला है। अच्छा, जैसे बीइंग ए सनतकार, क्योंकि मेरी सनत में ज़्यादा ही कि वो है, तो जितने भी सनतकार थे उनके अंदर पिछले 25 साल से एक इंतहाई मायूसी थी, और पिछले 20-25 साल में जितने भी बजट आए थे उन तमाम बजट में सनतों की टारगेट किलिंग के बजट हुआ करते हैं। लेकिन ये वो वाहिद बजट है कि जिस बजट के बाद एक, क्योंकि मैंने कल और भी बहुत सारे लोगों से, अपने सनतकारों से मशवरा करा, उनकी भी मैंने राय लेने की कोशिश करी, तो उसके अंदर हर तरफ से, चारों तरफ से लोगों के अंदर पहली दफ़ा एक उम्मीद आई है, और पहली दफ़ा ऐसा लगा है कि वाकई में गवर्नमेंट को सनतों की फ़िक्र है और गवर्नमेंट को सनतकारों की फ़िक्र है, और गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। ठीक है। और अगर सनत बेहतर होगी हमारी तो उससे जो आवाम है वो उनको भी डायरेक्टली फ़ायदा होगा, जो रोज़गार जो है वो बेहतर होने के चांसेस हैं। ऑफ कोर्स, देखें जब सनतें चलती हैं ना, तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक इंडस्ट्री के अंदर, कॉलिंग इंडस्ट्रियल एरिया में एक इंडस्ट्री में 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार लोग काम करते हैं। ठीक है। जब सनतें काम करती हैं तो उनके ओवर टाइम भी लगते हैं, जब सनतें चल रही होती हैं तो उनको दीगर मराद भी मिल रही होती हैं। जब सनतें चल रही होती हैं तो जो सनतकार होते हैं वो अपने स्टाफ के लिए कभी स्कूल बना देते हैं, कभी हॉस्पिटल बना देते हैं, कभी उनके लिए तो इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सनतकारों से होता है। ठीक है, रोज़गार भी बेहतर रोज़गार, होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, और भी सनत के साथ शकील साहब ये देखिएगा, हम जिस तरह हम एक ज़रई मुल्क हैं और ज़राअत के हवाले से बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बड़े बड़े अक़दाम की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकें। तो इस बजट में क्या जितने भी ज़राअत से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, या कोई ज़रई कर्ज़े वगैरह हैं, कुछ इस तरह की कोई सर माफ़ी चाहता हूँ, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम न्यूज़ चैनल पे बैठे हुए हैं और अचानक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ मेरे कान में आ गई है। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, यहीं से दोबारा से प्रोग्राम को शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
ویلکم بیک. اشکیل صاحب, وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ زرعی قرضوں کے حوالے سے کیا سہولتیں پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے عوام کو اور جو زراعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں؟ بالکل پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زرعی معاملات ٹھیک ہو جائیں اس ملک کے, اور آپ کو پتہ ہے یہ سونا اگلتی ہے, نگلتی ہے اور دیتی ہے, یعنی کہ یہ پاکستان کی وہ سرزمین ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ گورنمنٹ دے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو بڑے ہوتے ہیں نا زمیندار ٹائپ کے, وہ شاید چھوٹوں کے ساتھ مزاروں کے ساتھ بڑی زیادتی کر جاتے ہیں. اور پھر وہی میں کہوں گا اگر ادارے نیچے تک اس تک پہنچائیں سبسڈی کے, جو 35 بلینز کی بات کی گئی ہے کہ ایگریکلچر میں آپ سبسڈی دیں گے, اس سبسڈی کا فائدہ ایسا نہ ہو نا کہ بڑے بڑے جن کے پاس ابھی بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں 3500 سی سی والی, انہیں کو نہ فائدہ ہو. اس کا فائدہ اس کسان کو ہونا چاہیے جو ابھی آلو لے کے پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ ہم پہ رحم کرو. تو اگر ان کو اس 35 بلین سے اگر فائدہ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ پھر وہی بات ہے نیچے کنزیومر کو ہوگا. کہ جب ان کو آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو یہ ہب چوکی پہ ساکران گیا تو ٹماٹر لگائے ہوئے تھے انہوں نے. ٹماٹر کی اس وقت قیمت جو تھی وہ شہر میں بک رہا تھا ٹماٹر 20 روپے, اور وہاں سے وہ 3 روپے کلو اٹھا رہے تھے. آپ سوچیں کہ جب آپ وہ ذمہ دار جو بیچارہ اتنی محنت کر کے فصل کو لگاتا ہے, اگر اس کو بھی صحیح پیسے نہ ملے اور گورنمنٹ کی سبسڈی بھی اس تک نہ پہنچے, تو پھر ایسے ریلیف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ اس کو جب ریلیف دو گے تو وہ ہم تک آئے گا ریلیف. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے موبائل کا بھی ہم نے آپس میں ذکر کیا تھا, اس پہ کہ نیا ٹیکس ہے, تو 10,000 سے نیچے موبائل پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. 10,000 سے اوپر 400 روپے کا, پھر اس طرح کرتے 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 یہ تقریباً 8,000 روپے تک چلا جاتا ہے ٹیکس. یعنی کہ ڈیفرنٹ موبائل جو جتنے قیمتی ہوگا آپ کا, اس طریقے سے گورنمنٹ آپ سے ٹیکس اس کا وصول کرے گی. صحیح. دیکھیں صنعتوں کے اوپر, اس کے اوپر جو زرعی پہ جو ٹیکسز مطلب جو انہوں نے ریلیف دیا ہے, اور اگر اس زرعی شعبے کو تھوڑا سا اور فوکس کر کے اور تھوڑے بہت اور اس کے اوپر کام کر کے اور اگر مراحت دے دی جائیں, تو آپ یقین مانیں کہ صرف زرعی شعبہ آپ کے ملک کی تقدیر کو چینج کر سکتا ہے. بالکل. اچھا دیکھیں آپ کے پاس ملینز ایکڑ زمینیں اس وقت بنجر پڑی ہوئی ہیں, اور آج آپ اپنے ہاریوں کو اور اپنے کسانوں کو آپ اپنا لیفٹ اوور سمجھتے ہیں. آپ اس وقت اربوں ڈالر کا صرف پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس وقت اربوں ڈالر کا کینولا آئل امپورٹ کر رہے ہیں, آپ سفید چنا آسٹریلیا سے امپورٹ کر رہے ہیں, آپ دالیں ٹرکی سے امپورٹ کر رہے ہیں, اور جبکہ آپ کے پاس اتنی زمینیں پڑی ہیں. ایک بات جو اس کو ایڈ کیجیے گا, یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ابھی بھی زرعی صورتحال ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے بہت بہتر ہے کسانوں کے حوالے سے. وہاں تو کسان باقاعدہ ایک بڑی شرح میں جو ہے خودکشی کر رہے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. نہیں دیکھیں, میں مشورہ دوں گا, نہیں میں آپ کو مشورہ دوں گا, ہم اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں, ہم صرف اپنے پرابلم دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر ہم دوسروں سے کمپیئر کریں گے تو ہمارا فوکس اپنی اس سے ہٹ کے. ویسے بھی میں کہہ رہی سر ہوں زراعت کے حوالے سے پانی کا بہت اہم مسئلہ ہے. پانی بہت اہم مسئلہ ہے. یہ ساری سہولت اور ریلیف دینے سے وہ پانی کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے, تو یہ کس طرح ان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کن کو؟ اپنا صنعت کار, اپنا کسان کو اگر کوئی چیز اگر فرض کریں بیج سستے مل گئے, جو کوئی جگہ کو ٹیکس ویکس کم کر دیا, چیزیں ان کی مناسب بکنا شروع ہو گئی, پانی نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ پانی بہت ہے آپ کے پاس, پانی بہت ہے, پانی بہت ہے آپ کے پاس, پانی بہت ہے. اور اب جو ڈیم بنانا شروع کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو ڈیم اگر بڑا ڈیم نہیں بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اشد ضرورت تھی کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے ہیں اور بہت سارے ڈیم بنا دیتے ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے ہیں تو ایک تو بہت جلدی بن جاتے ہیں اور بہت سارے بن جاتے ہیں. صحیح. اس میں اور اگر میں آپ کو ایسے بتا رہا تھا کہ زراعت میں آپ اپنی جو آپ کے اس وقت جو آپ کو ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے, آپ کو جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے نا, وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف ایکسپورٹ کر کے اپنے ڈیفیسٹ کو کم کر سکتے ہیں. آپ صرف اپنے زرعی شعبے کو اگر ذرا سا فروغ دے دیں, اور اگر آپ اپنے پاس آئل اپنا خود بنانا شروع کر دیں, آئل کے جتنے بھی سیڈیں آپ اپنے پاس خود اگانا شروع کر دیں, آپ سفید چنے کو امپورٹ کرنا بند کر دیں, اپنے پاس اگانا شروع کر دیں, آپ اپنی گندم کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے جتنی بھی آپ کے گرینس ہیں, دالیں, چاول ہیں, آپ ان سب کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا چاول, آپ کے چاول جو ہیں دنیا کے اندر ایک بہترین چاول سمجھ لیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے باسمتی چاول ہیں وہ دنیا کے بہترین ترین چاول ہیں. جی ہاں, ہمارے پاس بہترین فروٹ موجود ہے. آپ ان کے اندر جب اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو تھوڑا سا کم کر کے, اور اگر آپ اپنے ہاریوں کو, اپنے کسانوں کو, اور جتنے آپ کے زمیندار ہیں, اگر آپ ان کو تھوڑی سی مراحت دیتے ہیں, اچھے قسم کے سیڈ دیتے ہیں اور پانی کی فراوانی دیتے ہیں, تو آپ بلیو کریں کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارے ملک کے اندر تقدیر کو بدل سکتا ہے. ایسا قطعی نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر ٹیکسٹائل کے علاوہ ایسے سینکڑوں سیکٹر پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو اگر ہم فوکس کریں تو ہم اپنے ملک کے ایک اچھی راہ کے پر. بالکل صحیح. جی ثنا صاحبہ, یہ شادی حالوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو بھی میرا خیال تھوڑی سی سہولت ریلیف دیا گیا ہے, اور موبائل فونز کے حوالے سے تو ایکچولی دیکھا جائے تو جو تعیشات ہیں ان کو مہنگا کیا گیا ہے.
تو اس देखिए बारे में बड़ी बताइए अजीब कुछ। सी बात है, हम कहते हैं हमारा मुल्क गरीब है और हमारे अवाम जो है, लेकिन इस वक्त एशिया में मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान ही आ रहे हैं, पाकिस्तान में ही आ रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम ख़रीद रही है इसको। मतलब एक तरफ हम एक आम आदमी जो है वो एक नफसियाती उलझन का शिकार है, ताइशात के पीछे भागता है और जैसे हमने कहा कि जी 10,000 से ऊपर वाला मोबाइल जो है उस पर टैक्सेस लागू होंगे, तो हम वाकई कुछ चीज़ों को नॉर्मल हमें आवाम को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप एक नॉर्मल आदमी को कह रहे हैं जो महंगाई का रोना रोता है, लेकिन आप उसको मोबाइल उठा के देख लें तो 42,000 का उससे मोबाइल रखा हुआ है। तो अपनी ज़िंदगी को तो खुद ही मुश्किल किया हुआ है ना उन्होंने इस हवाले से। लेकिन ये हम कह सकते हैं शादी हॉल की जहाँ तक बात है तो जो शदीद कुंवारे हैं उनके लिए जो है बड़ी बड़ी शादी चीज हो सकता है कि बहुत सारे लोग खुशाइन बात हो गई है। अब शादी के मराद के बाद शायद 4 शादियां शुरू हाँ, मतलब वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम इंपोर्ट करते हैं चना, वाइट चना इथोपिया से भी लेते रहे। अच्छा। इथोपिया में कहत पड़ा हुआ है जहाँ पानी नहीं है, और ये चना ऐसा है कि ये इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, इसकी फसल हो जाती है। आप चावल की बात कर रहे हैं तो चावल के लिए पानी की बड़ी, अभी जैकबाबाद में पानी नहीं था, यकीन करें फसल का बेड़ा गर्क हुआ है इस दफा चावल का। तो हमें इस तरफ बिल्कुल पानी के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल रिलीफ दें, लेकिन पानी के लिए भी कुछ करें, वरना ये पाकिस्तान जो है ना, खासकर मेरा सिंध, इसके हालात अच्छे नहीं है। सही सर, कर्ज़े हसना के बारे में बात हो रही थी, तो ये कर्ज़े हसना क्या है? ये क्योंकि कर्ज़े हसना एक आम आदमी आज के दौर में किसी दूसरे को देने के बारे में सोचता है, तो हुकूमती सतह पे इसको कैसे किया जाएगा, ये मेरे लिए कुछ बड़े दिलचस्प सा लग रहा है। ये कर्ज़े हंसना अगर आप गौर करें तो बहुत सारी गवर्नमेंट पिछले दिनों में भी एक देती हुई आती है, क्योंकि आपके बहुत सारा एक ऐसा तबका होता है कि जिनको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन किसी किस्म की नहीं होती है। अच्छा। और अगर आप वैसे कर्जा लेने के लिए जाएं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जी हाँ। तो अब जो बेचारा जाहिल बंदा है और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और अगर उसको कर्जा नहीं मिलता और अगर अपने आपको ग्रो नहीं कर सकता, तो वो बेचारा महरूम रह जाता है। इस सूरत में यह है कि एक ऐसा बंदा जो कुछ कर सकता है, जिसके पास दिमाग भी मौजूद है, जिसके पास सलाहियत भी मौजूद है, जिसके पास एनर्जी भी मौजूद है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो वो अगर आप उसको ऐसा कर्ज़े हंसना देते हैं तो डेफिनेटली एक तो वो ग्रो करता है। और जब कोई भी बिजनेसमैन ग्रो करता है, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, लेकिन बिजनेसमैन हूं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अगर मेरे ज़माने में कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती तो शायद मैं बिजनेसमैन नहीं होता। तो मैंने तो अपने घर के गैरेज के अंदर एक छोटा सा स्टोर खोल के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो कर्ज़े हंसना से ये होगा कि जब किसी भी एक बंदे का जिसके अंदर विल होगी, जिसके एनर्जी होगी, और अगर अपना बिजनेस को स्टार्ट करेगा, तो अगर गवर्नमेंट को वो पैसा वापस नहीं भी करेगा ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कारोबारी आदमी के एक अल्लाह ताला ने कुछ उसके जहन में डालता है कि हाँ यार, अगर आज मेरा कारोबार चल रहा है तो मैं अपने एक नौकर को तालीम दिलवा दूँ, मैं अपने मेरे यहाँ कोई नौकर मतलब स्टाफ है, मैं सही है, मैं किसी के लिए मुफीद किसी न शहरी बन किसी के लिए जाऊंगा। मुफीद कर दूँ, किसी का इलाज करवा दूँ, किसी की शादी करवा दूँ, तो उससे एक माशरे के अंदर एक अच्छाई, क्योंकि जितना कारोबार फैलता है, जितना आपका कारोबार में वसअत आती है, उतना अंदर आपकी अच्छाई फैलती है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि पूरी दुनिया में आप देखें कि जहाँ हुकूमत काम नहीं करती, वहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और जिन दुनिया के अंदर जिन मुल्कों में हुकूमत काम कर रही है, वहाँ पे आपको फिलैंथ्रोपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल में हुकूमत ने काम नहीं किया, उन्होंने स्कूलों के ऊपर, तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने हेल्थ के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 20-25 साल के अंदर हेल्थ के अंदर और तालीम के अंदर जितना सनतकारों ने, जितने बिजनेसमैनों ने फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर स्कूल और हॉस्पिटल को कायम किया है, आपको शायद कहीं भी ऐसा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा राजा वकास साहब हमारे लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फ़हीम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं सर? डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है। प्लीज़ अच्छा, ये बताइएगा कि जो कल मिनी बजट पेश किया गया है, उसमें उस हवाले से आज भी एक तबका है जो मुसलसल इख्तलाफ रखे हुए है, और अपोजिशन की जानिब से भी आपको कुछ मेरा ख्याल है कोई 5% भी अप्रिसिएशन नहीं मिली है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? फ़हीम भाई, हम लोग क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 19वीं सदी की सियासत करते हैं जो तनकीद पर आए तनकीद पे मुयस्सर है। हम लोगों ने बजट अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन बजट आपने देखा पेश नहीं हुआ था, उससे पहले ही अपोजिशन किस तरीके से शोर कर रही थी। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लोगों के अपने एजेंडाज होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक पढ़े लिखे आदमी के तौर पे, आपका भाई होने की हैसियत से एक फैक्चुअल पोजीशन देता हूँ। देखिए, जब भी लोगों को कहा जाएगा कि आप टैक्स पे करें,
तो लोगों को बुरा लगेगा। आप महसूस करें, हमें अपना गाड़ी का नंबर, अपने घर का नंबर, अपना मोबाइल नंबर सबको पता है, लेकिन एनटीएन नंबर किसी को नहीं पता। किसी को ये भी नहीं पता कि एनटीएन से बनता क्या है। अब हुकूमत डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जा रही है। ये मिनी बजट पेश क्यों किया, ये सबसे बड़ी बात थी। जबकि मैं कल ऑफलाइन भी कोशिश कर रहा था कि आपसे बात हो जाए, वो ये था फ़हीम साहब कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पीएमएलएन की जो थी, वो बजट जून में आता है, वो जुलाई में जा रही थी और जुलाई के बाद आम इंतखाबात होने थे। एक महीने के लिए उनको बजट पेश ही नहीं करना चाहिए था, अगली हुकूमत आके पेश करती। लेकिन उन्होंने मनी बिल पास करा लिया, उनकी अक्सरियत, और उन्होंने अगले साल का पूरे पैसे वो इलेक्शन कैंपेन पे 18 अरब की इश्तिहारात, 20 अरब की मेट्रो, 80 अरब का ये वो उसके इफ्तिताह करने पे लगा दी, और पूरे साल का बजट उन्होंने 2 महीने के अंदर खर्च करके नई हुकूमत को एक खाली खजाना दे दिया। अब सही खाली खजाने को भरने के लिए फ़हीम भाई, डॉक्टर साहब, हमें डालना पड़ा एक मिनी बजट, और वो बजट ये दिया गया है जिसमें जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जिस पे डिस्कस करें ना, इश्यूज पे करते हैं हम बात, बहस नहीं करते बड़ा बहस। वो ये देखें कि 50 लाख रुपए की आमदनी वाला बंदा जो घर लेगा उस पे टैक्स कम किया गया है। ज़ाहिर है 50 लाख वाले लोअर। सर, वो ये सारे पहलू राय साहब हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, उनसे भी आगाह करना, और प्रोग्राम का वक्त भी अपने ख़त्म की तरफ आ रहा है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं, और आप सारे जो दोस्त हमें टीवी के उस पार देख रहे थे, आप सबको भी बेहद शुक्रिया, और जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है। हमारी दुआ है कि जितने भी हुकूमत की तरफ से इक़दाम हों, ये अवाम के हक में हो, और अवाम इन दी एंड जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।